نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور جب ہم نے لیا قرار، ایک عہد، ایک پختہ میثاق بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ بندگی مت کرنا مگر اللہ کی. یعنی یہ وہ عہد ہے، یہ وہ میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ماننے والے سے کیا. ہر نبی کے ذریعے یہی میثاق لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل اس میثاق پہ قائم نہیں رہ سکے. انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا، اللہ کے عہد کو توڑنا شروع کر دیا. وبالوالدین احسانا، اور ہم نے یہ بھی میثاق ان سے لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. قرآن مجید میں متعدد مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کی حق کا تذکرہ ہے. حق اللہ سب سے فائق ہے، سب سے اوپر ہے، اس کے بعد حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد میں سب سے بڑھ کر جو حق ہے وہ والدین کا ہے. تو کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو. وذی القربیٰ، اور جو قرابت دار ہیں، جو کنبے والے لوگ ہیں تمہارے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والیتامیٰ والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ. یعنی جو معاشرے میں پسے ہوئے طبقات ہوتے ہیں، محروم طبقات ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وقولوا للناس حسنا، اور سب لوگوں سے اچھی بات کرنا، خوبصورت بات کرنا، بھلی بات کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات، خوبصورت بات، پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. تو کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، خوبصورتی سے گفتگو کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں، اور تم ہو ہی پھرنے والے. تمہارا رویہ یہی ہے کہ تم اعراض کرتے ہو، بے دھیانی کرتے ہو. تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے اس عہد پر قائم نہیں رہے، اور کہا کہ یہ تمہارا مستقل رویہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کا دھیان نہیں رکھتے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے لیا وعدہ تم سے، عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو اپنے وطن سے یا ان کے وطن سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم ہی لوگ ہو جنہوں نے اس کا اقرار کیا اور تم اس پر گواہ ہو، تم اس بات کو مانتے ہو. یہ یہود کا رویہ تھا کہ یہ گروہوں میں تقسیم ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے پہ تعدی کرتے تھے. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فریق کو، اپنے ایک گروہ کو ان کے وطن سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور ظلم و تعدی سے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہی لوگ آئیں تمہارے پاس کوئی قیدی ہو کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کو فدیہ دے کے، بدلہ دے کے چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام ٹھہرایا گیا تھا. اب یہ ایک رویہ ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے جو ہے وہ 3 قبائل مدینہ میں مقیم تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. جو وہاں پہ لوکل لوگ تھے اوس اور خزرج. جو بنو قریظہ تھے وہ اوس کے حلیف تھے، اور بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے. اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑتے تھے، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، حملے کرتے تھے، ان کو ان کے علاقوں سے بے دخل کرتے تھے. اور پھر جب کہیں قیدی ہو جاتے تھے یہ لوگ، ان کے اپنے لوگ، تو
تو ان کے ہمدرد بن کے ان کو چھڑانے کے لیے پہنچ جاتے تھے. تو اب ان کو حکم کیا دیے؟ ان کو 3 حکم دیے گئے تھے. ایک حکم یہ دیا گیا تھا کہ بھئی ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا. دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ بھئی ایک دوسرے کو ان کے علاقوں سے بے دخل مت کرنا. اور تیسرا یہ تھا کہ اگر تمہارے بھائی بند کہیں جو ہے ظالمانہ طور پر کہیں قید ہو جائیں، کہیں ان کو جو ہے وہ ماخوذ کر لیا جائے تو فدیہ دے کے ان کو چھڑاؤ. اس طرح اسلام میں بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ بھئی گردنیں چھڑانا. تو کہا کہ 3 احکامات ان کو دیے گئے تھے، پہلے 2 پسے پش ڈال دیے اور تیسرے کو اختیار کر لیا. تو کہا کہ پہلے قتل کرتے ہیں، پہلے بے دخل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قید کرتے ہیں، اور پھر ان کو چھڑانے کے لیے فدیہ لے کر پہنچ جاتے ہیں. تو کہا کہ بھئی ان کو پہلے مرحلے پر قتل کرنا اور بے دخل کرنا ہی جائز نہیں تھا کہ یہاں تک نوبت ہی نہ آتی کہ تمہیں فدیہ دے کے چھڑانا پڑتا. اب فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ یعنی یہ کیا رویہ ہے تمہارا؟ پک اینڈ چوز تم نے کیا ہوا ہے. کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہو. قتل نہ کرنا اس کا حکم تھا، اس کو جھٹلا دیتے ہو. نکالنے کا حکم تھا، اس کو پسے پش ڈال دیتے ہو. اور جہاں پہ جو ہے وہ ناک اونچی ہوتی ہے، ایک مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، وہاں پیسہ دے کے اپنے بھائیوں کو چھڑا لیتے ہو. تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی من چاہی ایک شریعت بنائی ہوئی ہے، ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے، الا مگر خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو لوٹا دیا جائے گا شدید ترین عذاب. تو کہا کہ یہ رویہ دنیا میں رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونکے دانے کا ذریعہ. اور ظاہر بات ہے امت مسلمہ کے بھی بہت بڑے حصے کا حال یہی ہو گیا ہے کہ اس نے بھی تفریق کر رکھی ہوئی ہے. جو چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں، جو پسند آتی ہیں اللہ کی کتاب و شریعت کی، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں. اور جہاں نفس پر بار ہوتا ہے، جو چیزیں اختیار کرنے میں رواج جو ہے اس کے خلاف جانا پڑتا ہے، سماج کے خلاف رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی رسوائی بچشم سر ہم دیکھ سکتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر یہ رویہ آخرت میں رہا تو اندیشہ یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ آخرت میں شدید ترین عذاب ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب اور ان کو نہ خارج سے کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے بپے ان کے پیچھے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت واضح بہت صریح معجزے عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی خصوصی تائید کی، ہم نے ان کو قوت دی روح القدس کے ذریعے. یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ہاں نبوت اور رسالت کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں. ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے متواتر رسول بھیجے. اللہ کے نبی نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی ان میں کوئی نبی فوت ہوتا تھا اس کی جگہ لینے کے لیے ایک اور نبی ہی آ جاتا تھا. تو کہا کہ سیدنا موسیٰ آئے، اس کے بعد پے بپے انبیاء آتے چلے گئے. اور ان کے جو خاتم تھے یعنی بنی اسرائیل کے خاتم النبیین کون تھے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ ابن مریم. تو کہا کہ آخر میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا بہت واضح صریح نشانیاں دے کر، اور ہم نے ان کو خصوصی قوت دی سیدنا جبریل کے ذریعے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو پھر بلا تمہارا یہ رویہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول لایا وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو، استکبرتم، تو تم تکبر کرنے لگے. یعنی بس پیغمبر اگر ایسی باتیں کریں جو من چاہی ہیں، ان کی پسند کی ہیں تو قبول کرتے ہیں، اور پیغمبر کوئی ایسی بات لے آئے جو ان پر بار ہو، ان کے نفس پہ شاک ہو تو استکبار کرتے ہیں. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا. انبیاء اور رسول میں بہت سے ایسے ہیں کہ ان کی تکذیب کی. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم اتنے بڑھ گئے سرکشی میں کہ انبیاء اور رسول کے ایک گروہ کو تم نے قتل ہی کر ڈالا.
سیدنا زکریا کو قتل کر دیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ یہود یا اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں یا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب ان کو دعوت دیتے تھے تو وہ آ کے استقبال سے کہتے تھے کہ بھئی ہمارے دل جو ہیں وہ تو بہت محفوظ ہیں، وہ گارڈڈ ہیں، ہمارے دلوں میں تو کوئی ہلکی بات داخل ہی نہیں ہوتی، اور ہم بہت پکے ہیں، ہماری عصبیت بہت پختہ ہے، ہم تو اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں پر ایمان لائیں گے، یہ جو دعوت ہے یہ پیئرس نہیں کر سکتی، یہ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہا کہ بلکہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کفر کی پاداش میں ان پہ لعنت کی ہے، یہ پھٹکار ہے ان پر، یہ کوئی فخر کا موضوع تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی مار ہوئی ہے ان کے اوپر۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو سو بہت کم یہ ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ لعنت کیوں ہی ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کو سزا دی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس تھا، یعنی تورات اور انجیل اس کی تصدیق کرنے والی بھی تھی، اس کا مصداق بن کر بھی آئی تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر، اس کے ذریعے کافروں پر فتح مانگتے تھے، یعنی وہ کہا کرتے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں پیش گوئیاں تھیں نا، وہ کہتے تھے کہ بھئی ابھی تم ہمیں گرا لیتے ہو، اہل فارس ان کو گرا لیتے تھے، مشرکین ان پہ غالب آ جاتے تھے، تو وہ یہود کہا کرتے تھے کہ بھئی ابھی تو تم ہمیں گرا لیتے ہو، نیچا کر لیتے ہو، لیکن جب وہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو ان کے ساتھ جب ہم مل کے لڑیں گے تو تم ہم پر غالب نہیں آ سکو گے۔ تو کہا کہ یہ تو وہی نبی آ گئے جن کے حوالے سے تم کہتے تھے کہ اللہ سے ہم فتح طلب کر رہے ہیں، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب آ پہنچا ان کے پاس جس کی پہچان وہ رکھتے تھے، جس کے بارے میں وہ اجنبی نہیں تھے، کفروا بہ، تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ عجیب سانحہ ہے کہ پہچانتے تھے، اب قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو جب وہ حق ان کے پاس آ گیا اب اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو بہت ہی لعنت ہے اللہ کی کافروں پر، منکروں پر، کافروں پہ اللہ کی لعنت۔ یہ جو ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو ٹالرنس کا اور رواداری کا ایک خاص ان پہ غلبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اصل میں تو کافر بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے، انفیڈل بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے، غیر مسلم ہیں، اور سب لوگ جو بھی اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، بس ان کے بارے میں اچھی رائے رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی استقبال نہیں کرنا، لیکن جو جانتے بوجھتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچنے کے بعد اور آپ کی یقینی اخبار جن تک آ گئیں اور جن کو یقین ہو گیا کہ اسلام سچا دین ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ یہودیت، عیسائیت، پارسیت جو ہے یا ہندو مت میں قائم رہتے ہیں تو وہ کافر ہیں، اور ایسے کافر ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو کہا کہ فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے منکرین پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ بے سمجھ ترو بھی انفسہم، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، اپنا سودا کر لیا، اپنی جان بیچ لی۔ سیدنا مسیح نے فرمایا کہ اس انسان نے کیا حاصل کیا کہ جس نے پوری دنیا حاصل کر لی اور اپنی روح کا سودا کر لیا۔ تو کہا کہ ان لوگوں نے اپنی روح کا سودا کر لیا، اس کے اگینسٹ اگر وہ کتنے ہی مفادات حاصل کر لیں تو وہ بہت چھوٹے ہیں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، بغین، ضد کی وجہ سے۔ یہ انکار جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں ہے، جانتے بوجھتے ہے، ضد کی بنیاد پر ہے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس ضد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو نازل کیا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا، یعنی چونکہ ان کو توقع تھی، بہت دور دور سے وہ آ کر کھجوروں والی زمین میں آباد ہوئے تھے کہ ابھی تک بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے ہمیں سرفراز کیا ہے، تو آخری نبوت کا تاج بھی ہمارے سر پہ ہی سجے گا، اور جو آخری نبی ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ بنی اسماعیل میں آ گئے، تو اب ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ کمال آئے اللہ کے غصے پہ غصہ، غضب پہ غضب لے کے لوٹے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے واسطے تو عذاب ہے ذلت کا، رسوا کن عذاب ہے۔
دنیا میں اہل ایمان پر بھی تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائش کے لیے، سزا کے لیے ان پر عذاب بھی آتے ہیں، لیکن وہ عذاب رسوا کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ عذاب پاک کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ عذاب متنبع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کہا کہ کافروں پر جو عذاب آئے گا وہ اہانت آمیز ہوگا، وہ رسوا کن ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں اس پر جو اترا ہے ہم پر، اور نہیں مانتے جو اس کے سوا ہے۔ بھئی ہم سے تو گویا جیسے ہماری کمٹمنٹ تو یہ ہے کہ جو ہمارے نبیوں پر ہماری نسل میں کتاب اترے گی وہی اترے گی، اس کو مانیں گے، اس کے سوا نہیں مانیں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یا مصداق بن کر آئی ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو قرآن مجید نے جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ برے کو گھر تک پہنچانا، تو کہا کہ اے نبی ان سے پوچھئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء تمہاری طرف آئے تھے اس سے پہلے، تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم ایمان رکھتے تھے؟ تم اب بہت پاک باز بن رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم تو اپنے نبیوں اور رسولوں کو مانیں گے، ان پر جو وحی آئے گی اس پر ایمان لائیں گے، تمہاری نسلوں میں جو نبی آئے ہیں ان کے ساتھ تم نے کون سا اچھا سلوک کیا؟ تم نے ان کا انکار کیا اور یہاں اس حد تک ان کی خلاف ورزی کی کہ ان کو قتل کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام سری معجزے لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے بنا لیا اس کے بعد بچڑے کو معبود، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم لوگ ہو، تم سرکش لوگ ہو، تم مشرک ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تم پہ بلند کر دیا کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا کہ پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں پوری قوت سے، مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، یہ تورات تمہیں دی جا رہی ہے، یہ احکامات دیے جا رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامو اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تمہیں چاہیے تو یہ تم یہ کہتے کہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن تم نے رویہ کیا اختیار کیا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے مان کے نہیں دیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی پاداش میں پلائی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچا بسا دی گئی، بہت گہری اتر گئی ان کے اندر، چونکہ ظاہری بات ہے وہ صورت پرستی کا شکار تھے۔ جو قرآن مجید کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو بن دیکھے مانتے ہیں، جو شہود کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن یہ ہر جگہ شہود چاہتے تھے، یہ صورت چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ نظر اللہ جہرتن، ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھا دو کھلی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے، حالانکہ اللہ پر جو ایمان ہے وہ بن دیکھے ایمان معتبر۔ تو کہا اس وجہ سے وہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں رچا بسا دی گئی ان کی کفر کی پاداش میں۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے کہ بہت بری باتیں سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اب پھر قرآن مجید نے ان کو ایک پکڑا ہے بہت خاص انداز سے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور جنت تو گویا بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے، تو اب ان کو گویا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خاص تمہارے لیے ہے، تنہا تمہارے لیے ہے، تمہیں ایکسکلوسیولی تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، من دون الناس، باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو تمہیں چاہیے کہ اگر تم سچے ہو اس دعوے میں تو پھر موت کی تمنا کرو۔ ظاہری بات ہے کہ آخرت یا جنت اس کا جو شاہ درا ہے وہ تو موت ہے نا، مرنے کے بعد ہی انسان جنت میں داخل ہوگا نا۔ تو اگر تم واقعی اپنے اس کلیم میں سچے ہو تو پھر اس دنیا جو گھٹیا دنیا ہے، جہاں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جہاں کی ہر راحت کے ساتھ کئی طرح کی کلفتیں لگی ہوتی ہیں، اس کو چھوڑو اور موت کی تمنا کرو جہاں تمہارے لیے جنت ہے اور راحت ہے اور آرام ہی آرام۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں یہ ہرگز ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ تو ایک بات انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ورنہ ان کو معلوم ہے ہمارے کرتوت کیا ہے، وہ کبھی مرنا ہی نہیں چاہتے۔
اور وہ کبھی اللہ کو فیس نہیں کرنا چاہتے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آئے نبی آپ ان کو پائیں گے انسانوں میں سب سے بڑھ کر زندگی کا حریص، ان سے بڑھ کے حریص کوئی نہیں ہے. اور حیات، ان کسی بھی طرح کی زندگی ہو، تذلیل کی زندگی ہو، ذلت کی زندگی ہو، رسوائی کی زندگی ہو، پھٹکار کی زندگی ہو، بس ان کو زندگی چاہیے، یہ مرنا نہیں چاہتے. اور یہ تو مشرکوں سے بھی بڑھ کے زندگی کے حدیث ہیں. بھائی چلے مشرکین میں سے بہت سے ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد بس ہم فنا ہو جائیں گے، انیہیلیٹ ہو جائیں گے، کوئی اور زندگی نہیں ہے. تو چلیں اگر آخرت کو کے بارے میں کوئی توقع نہ رکھیں اور زندگی سے بہت محبت کریں تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ تو اللہ کے چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو آخرت میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ساری راحتیں ہیں، تو یہ کیوں ایسے ہو گئے؟ تو کہا کہ یہ موت کے سے بہت ڈرتے ہیں اور زندگی کے بہت حریص ہیں، مشرکوں سے بڑھ کے زندگی کے حریص. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اور ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 برس کی عمر ملے، 1000 برس تک وہ جیتا رہے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے چاہے وہ کتنا ہی جیتا رہے. کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم 100 برس جیو یا 1000 برس جیو، بہرحال یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے عذاب سے تم بچائے نہیں جاؤ گے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی دشمن ہوا جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو جبریل علیہ السلام نے تو اس کلام کو اتارا ہے اے نبی آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. یہ بھی یہود کا ایک معاملہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں جو جبریل ہے یہ ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی زیادتی کرتے رہے ہیں، اور اصل میں تو وہی لانے کا حکم ہوا تھا ہماری ہی نسل میں، بنی اسرائیل میں حکم ہوا تھا وہی لانے کا، لیکن معاذ اللہ انہوں نے ڈنڈی مار دی اور لے آئے بنی اسماعیل کے ایک فرد پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ دشمنی رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے سیدنا جبریل سے. تو کہا کہ اے نبی ان سے کہیے جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہوتا ہے، تو جبریل علیہ السلام تو پیام بر ہیں، اصل میں تو اللہ کے حکم سے یہ معاملہ ہوا ہے. مصدقا لما بین یدی، اور یہ جو کلام اتارا گیا ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے، اس کی یہ مصداق بن کر آیا ہے جو ان کے سامنے ہے. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کلام کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے اور خوشخبری سناتا ہے اہل ایمان کو. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیامبروں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کا دشمن. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک اے نبی ہم نے آپ کی طرف بہت روشن آیات اتاری ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کریں گے مگر وہی کہ جو نافرمان ہیں، وہ جو بے توفیقے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں وہی اس کا انکار کریں گے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دے گی ان کی ایک جماعت اس کو اپنے پیچھے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی. یہ جو یہود ہیں، جو اہل کتاب ہیں، ان کا وتیرہ یہی ہے، جب بھی انہوں نے عہد کیا اللہ سے، اللہ کے پیغمبروں سے، تو اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آپ پہنچے ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والے تھے ان کی جو ان کے سامنے ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے پھینک دیا اس کو. کس کو؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. یعنی اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اس کتاب کو بھی جو اللہ نے ان کی طرف اتاری تھی اس کو بھی اس کو بھی نگلیکٹ کیا، اس کو بھی اعراض کیا، اور یہ جو کتاب اتاری ہے قرآن مجید کی شکل میں اس کو بھی اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ کی کتاب کو تو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور کن چیزوں میں پڑ گئے؟ اور پیروی کی، پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے عہد میں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح آج امت مسلمہ کا حال ہے کہ جب زوال آتا ہے اور زوال جیسے مکمل ہونے لگتا ہے تو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اس کی طرف کوئی التفات نہیں ہوتا. سارا التفات جادو ٹونے ٹوٹکے اور علم نجوم اور ستاروں کی چال اور ان طرح کی فضولیات میں پڑ جاتے ہیں. اس طرح آج ہم پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے, عمل بالقرآن کوئی نہیں ہے, عملیات بہت زیادہ ہیں, اس پہ بہت توجہ ہے, ان کا کاروبار خوب چمک رہا ہے. تو کہا کہ اللہ کی کتاب تو پیٹھ کے پیچھے پھینک دی, اور پیچھے کس کے پڑ گئے, در پہ کس کے ہو گئے, کہ جس کو شیاطین پڑھتے تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عہد میں. ظاہر بات سیدنا سلیمان علیہ السلام, جیسے ہم قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تصرف حاصل تھا انسانوں پر بھی اور جنات پر بھی, اور جنات بھی ان کے تابع تھے, ان کی مزدوری کرتے تھے جیسے انسان کرتے تھے. تو وہ دور ایسا تھا کہ انسان اور جنات بہت انٹرمنگل کرتے تھے, آپس میں گھلتے ملتے تھے. تو پھر جنات سے لوگ علوم سیکھ لیتے تھے, جادو سیکھ لیتے تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا بابل میں, یعنی اس کو عراق کہتے ہیں بیبیلون, وہاں 2 فرشتوں کو بھیجا. اور ظاہری بات ہے علم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرح استعمال ہو جاتا ہے, خیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, شر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو جب لوگ ان کے پاس وہ علم سیکھنے آتے تھے تو وہ بتا دیتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ علم خطرناک ہے, ٹرکی علم ہے یہ, اور اس کو شر کے لیے استعمال نہ کرنا, اور خاص طور پہ جادو کا یہ جو پہلو ہے یہ کفر ہے, اس سے بچنا. لیکن انہوں نے وہ علم حاصل کیا, اس کو برائی کے لیے استعمال کیا. تو کہا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, اور کفر نہیں کیا سلیمان نے بلکہ شیاطین نے کفر کیا. یعنی وہ جادو ٹونے کو منسوب کرتے تھے سیدنا سلیمان کی طرف, اور وہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہ علم دیا ہے ہمیں, ہم نے ان سے یہ سیکھا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے جو اشتہارات عاملوں کے چھپتے ہیں, آج بھی اس میں لوح سلیمانی کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ لوح تسخیر ہے, لوح سلیمانی ہے. تو آج تک یہ تہمت جادو ٹونے کی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سر پہ ڈالی جا رہی ہے. تو کہا کہ سیدنا سلیمان معاذ اللہ وہ جادوگر نہیں تھے, وہ جادو سکھانے والے نہیں تھے, تو نہ انہوں نے کفر نہیں کیا, لیکن شیاطین اور جنات جو ہیں وہ کفر کرتے تھے. جو علمون الناس السحر, جو سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا 2 فرشتوں پر بابل کے شہر میں, یعنی عراق میں, ہاروت و ماروت, جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے. وما یعلمان من احد, اور وہ یہ علم نہیں سکھاتے تھے کسی کو, حتی یقولا, یہاں تک کہ یہ کہہ نہ دیں, انما نحن فتنۃ فلا تکفر, کہ بے شک ہم تو آزمائش ہیں تو تم انکار مت کرنا, تم کفر مت کرنا, یہ علم نہ لو اور اس علم کو شر کے لیے استعمال نہ کرو. فیتعلمون منہما, لیکن وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے وہ علم, ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے ہیں مرد اور اس کی عورت, مرد اور عورت میں جدائی ڈالتے ہیں. ظاہری بات ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں پھوٹ ہو, لوگوں کے دل آپس میں پھٹ جائیں ایک دوسرے سے. اور ظاہر بات ہے کہ معاشرے کا جو یونٹ ہے وہ گھر ہے, اگر میاں بیوی میں ناچاکی پیدا کر لے شیطان تو اس سے بڑا کارنامہ اس کا کوئی نہیں. مشہور روایت ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تخت لگائے بیٹھا ہوتا ہے, مختلف چیلے چانٹے آ کر اس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کروا لیا, فلاں گناہ کروا لیا, لیکن بہرحال اس کو کوئی پسند نہیں آتی بات. اور ایک چیلا آ کر کہتا ہے کہ بھئی ایک میاں بیوی تھے, ان میں آپس میں بہت محبت تھا, بہت التفات تھا, اور میں نے ان کے درمیان پھوٹ پھیلا دی. وہ روایت کہتی ہے کہ وہ ابلیس اترتا ہے اپنے تخت سے, اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا. تو کہا کہ یہ جادو ہے, اس کا سب سے بڑا مصرف یہ ہوتا ہے, اور آج تک یہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کے جادو ٹونے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں خاندانوں کے اندر, اور اس طرح کی جو ہے پھوٹ پیدا کی جاتی ہے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اب یہ توحید کا کلمہ ہے, یہ اعتقاد کی بات ہے کہ اب وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے تھے کسی کا مگر اللہ کے حکم سے, اللہ کے اذن سے. ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم, اور وہ لوگ وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں, نہ کہ وہ چیزیں سیکھیں جو ان کو فائدہ پہنچائے. وہ علم ایسا تھا کہ وہ خیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا, شر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے اس میں سے وہ پہلو سیکھے جو شر کے لیے اور ضرر کے لیے استعمال ہوتے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا اس علم کو, اس جادو کو, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, وہ آخرت میں ناکام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو جادو ہے یہ مہلکات میں سے ہے, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے, جادو کرنا اور کروانا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا, کاش کہ وہ اس کو جانتے, کاش کہ ان کو سمجھ ہوتی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا,
اور یہ جادو ٹونے اور اس فضولیات کی بجائے اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں اس سے بہت بہتر، بہت اچھا بدلہ پاتے، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہو کہ انظرنا، ہماری طرف نگاہ التفات کیجیے، واسمعوا، اور سنتے رہو۔ یہ بھی یہود کا ایک ہتھ کنڈا تھا، اور یہود کے زیر اثر منافقین یہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، آپ کی باتیں سنتے، اور پھر بیچ بیچ میں یہ کہتے رہتے کہ راعنا، راعنا کا تو مطلب سادہ مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، یعنی آئی بیگ یور پارڈن جس کو کہتے ہیں، ذرا دوبارہ بات دہرا دیجیے، لیکن اس کو ذرا لوچ دے کے کہتے راعینا، راعینا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے، یا راعینا ان کی زبان میں احمق آدمی کو بھی کہتے تھے معاذ اللہ۔ تو وہ گویا اپنی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے سد ذریعہ کے طور پہ کہ اے مسلمانوں، اے صادق الایمان لوگوں، تم وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا معاملہ ہے، بلکہ رائنا نہ کہا کرو، اس سے یہود کو بھی موقع مل جاتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لفظ بدل دو، انظرنا کہا کرو، ہماری طرف التفات فرمائیے، واسمعوا، اور بہتر تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہی بات توجہ سے سنو تاکہ تمہیں یہ بات کہنی ہی نہ پڑے۔ تو کہا کہ واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور بے شک ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں دل چاہتا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے، اس بات کو کہ تمہاری طرف اتاری جائے کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ چونکہ خود لا خیرے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دم کٹ جائے وہ چاہتا ہے کہ باقی سب کی دم کٹ جائے، وہ خود چونکہ محروم ہو گئے، دھتکار دیے گئے، تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل نہ کیا جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ یہ اللہ کی ڈسکریشن ہے، کس کو نوازنا ہے، کس کو محروم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر۔ یہ ایک اور تصور ہے نسخ کا جس کو ایبروگیشن کہتے ہیں۔ یہ دو طرح سے ہے، ایک نسخ وہ ہے کہ جو شریعتوں میں ہوا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم جو معاشر انبیاء ہے ہم اللاتی بھائی ہیں، ہمارا باپ ایک ہے، ہماری مائیں مختلف ہیں، یعنی ہمارا دین ایک ہے، اور دین کا مطلب کیا ہے کہ جو بنیادی عقائد ہیں اور جو بنیادی اخلاقیات ہیں وہ ہمیشہ سے ایک رہے ہیں، لیکن جو شریعت کا پہلو ہے، جو قانون کا پہلو ہے، وہ بدلتا رہا۔ انسانوں میں جس طرح کی ایوولوشن ہوئی ہے اس کے مطابق، حالات کے مطابق اس میں تبدیلی آتی رہی، پہلے کچھ چیزیں حرام تھیں ان کو حلال کر دیا گیا، تو اس چیز کو بھی جو ہے یہود تھے اسکینڈلائز کرتے تھے، کہتے کہ یہ کیا معاملہ ہے، بہت سی چیزیں ہماری شریعت میں جو ہے وہ حرام تھی، یہاں پہ آ کے حلال ہو گئی ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اسی چین میں ہیں جس میں پہلے نبی تھے، تو پھر شریعت میں فرق کیوں ہے، اس کو اسکینڈلائز کرتے تھے۔ تو کہا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها، جو چیز بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں یا ایسی کوئی چیز لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ اللہ کی ڈسکریشن ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں محو کر دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں ثبت کر دیتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے، بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے مسلمانوں کیا تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے؟ یہ پیچھے آ چکا نا وہ واقعہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کر لو، لیکن سوالات کر کر کے پیغمبر کو رچ کیا اور اپنے لیے منزل کھوٹی کر لی۔ تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس طرح کے سوالات نہ کرو۔ اور آگے جا کے قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے، کہا جائے گا کہ ابھی جب کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے،
اگر تم سوالات بہت زیادہ کرو گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات کے نتیجے میں شریعت میں وہ چیزیں شامل کر دی جائیں گی. شریعت ابھی فارمیٹیو پیریڈ میں ہے, تمہارے سوالات کی وجہ سے تنگی پیدا ہو جائے گی اور تم خود پھنس جاؤ گے. تو کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تم بھی اپنے رسول سے ایسے سوال کرو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, اور جو کوئی بھی کفر لے لے گا ایمان کے بدلے تو وہ تو بہک گیا سیدھی راہ سے. تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے, تمہیں خیر دی ہے, سوالات نہ کرو. ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کر دی ہیں یہ کرنے کی, ان کو کر لو, کچھ چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ. اور کہا کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی. غیر نسیان, اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں, رحمت لکم, تمہارے لیے رحمت کی وجہ سے. یعنی جہاں پہ سائلنس ہے نا, جہاں خاموشی ہے, وہاں انسانوں کے لیے بریدنگ سپیس ہے, وہاں وہ موو کر سکتے ہیں آسانی سے. تو کہا کہ سوالات کر کر کے اپنے لیے دائرے کو تنگ نہ کرو. بہت سی چیزیں اللہ نے رحمت کی بنیاد پہ اللہ نے اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے, تو اس کو سوال کر کے تنگ کر لو گے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, اور دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر دوبارہ کفر میں لے جائیں. یعنی تم اسلام لے آئے ہو اور اسلام ایمان لانے کے بعد دوبارہ تمہیں کفر میں پھیر دیں, تاکہ جس طریقے سے تمہارا انجام ہوگا ان کا انجام بھی ایسا ہوگا. حسدا من عند انفسہم, بسبب اپنے دلی حسد کے, من بعد ما تبین لہم الحق, اس کے بعد کہ ان پہ ظاہر ہو چکا ہے حق. فاعفوا واصفحوا, تو تم درگزر کرو, دیکھا اندیکھا کر دو, خیال میں نہ لاؤ. حتی یأتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی ریشہ دوانیاں ہیں, ان کی سازشیں ہیں, ان میں الجھو مت. یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں ان کاموں میں لگائے رکھیں, تم درگزر کرو, دیکھا اندیکھا کر دو, اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے واسطے, کوئی بھی بھلائی کرو گے, کوئی بھی خیر کا کام کرو گے, اس کو اللہ کے ہاں پا لو گے. کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی. جو تم بھلائی کرو گے, جو تم نیکی کرو گے, چاہے وہ بدنی عبادت ہے چاہے مالی عبادت ہے, اللہ کے ہاں دیکھ لو. ان اللہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى, اب یہ ان کی ایک اور خواہش تھی, ایک اور خوش فہمی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر وہی کہ جو یہودی ہوئے یا وہی جو کہ نصرانی ہوئے. یعنی جنت جو ہے وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے ہے. تلک امانیہم, یہ آرزویں ہیں جو انہوں نے باندھ لی ہے, یہ وشفل تھنکنگز ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اے نبی ان سے کہیے کہ اس کی کوئی سند لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. اپنی کتاب میں سے لے آؤ, تورات میں سے لے آؤ, انجیل میں سے لے آؤ, کوئی چیز نکال کے دکھا دو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہو کہ بس جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی لیبل اختیار کر لینا کافی ہے, یہودی ہونا یا نصرانی ہونا کافی. بلا, کیوں نہیں, من اسلم وجہہ للہ, جس نے جھکا لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے, وہو محسن, اور وہ خوب کار تھا. اللہ کے آگے اس نے سر جھکا دیا, سرفکندگی اختیار کی اور خوب کاری کا رویہ اختیار کیا. فلہ اجرہ عند ربی, اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس. اللہ کے ہاں جو معاملہ ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے, کسی گروہ میں نام لکھوانے کی بنیاد پر نہیں ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی چیز پر, اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں کسی شے پر. ایک دوسرے کو ریفیوٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو نہیں مانتے. وہم یتلون الکتاب, حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں, کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے, لیکن بنی اسرائیل کی جو کلرجی تھی, ان کی جو مذہبی کلاس تھی, اس نے ان کا انکار کر دیا اور چند گنے چنے لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہود کے علماء نے معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ جھوٹے نبی ہیں, ان کو کہا کہ یہ معاذ اللہ ولد الزنا ہے. اور اس زمانے کے جو رومن جو مشرکین تھے, جو ایمپرر تھا, اس کے ساتھ مل کے ان کو اپنے تئیں سولی چڑھا دیا. تو یہود نصارہ کو نہیں مانتے, نصارہ یہود کو نہیں مانتے. وہم یتلون الکتاب,
کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں، جو نہیں جانتے، انہی کسی بات کہی تھی. یہاں مشرکین کی طرف اشارہ ہے. یہود نصارہ کو نہیں مانتے، نصارہ یہود کو نہیں مانتے، مشرکین ان دونوں کو نہیں مانتے. تو کہا کہ ہر گروہ اس پہ راضی ہے، جو اس کے پاس ہے اسی پہ اتراتا ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ہر اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور کوشش کرتا ہے اس کو اجاڑنے کی، اس کو برباد کرنے کی. یہ کیا کرتے تھے، یعنی اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے، جو اللہ کی عبادت گاہیں ہوتے تھے اس سے روکتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ کیا گیا، حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا. تو کہا کہ وہ لوگ ان سے بڑھ کے ظالم کون ہیں، جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم کسٹوڈین ہیں اللہ کے گھر کے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا نام لیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں لات، منات اور عزا جو ہے اس کے نعرے جو ہے وہ گونجے، اور اس کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو برباد کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے گھر کی جو آبادی ہے وہ کوئی اینٹ گارے سے تھوڑی ہوتی ہے. اللہ کے گھر کی آبادی تو اصل میں اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، توحید کے کلمے سے ہوتی ہے. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسوں کو تو لائق نہیں ہے کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے. وہ لوگ کہ جو آج ٹھیکیدار بن گئے، اس زمانے مشرکین کسٹوڈین بن گئے کعبۃ اللہ کے، ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ نہیں داخل ہوتے اللہ کے گھر میں مگر ڈرتے کانپتے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کا ہے مشرق و مغرب. یہ آگے چونکہ تحویل قبلہ کی آیات آنے والی ہیں تو اس کے لیے جو ہے ایک بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں مقید نہیں ہے. ہر مشرق اللہ کا ہے، ہر مغرب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جگہ، کسی سپیس میں نہیں ہے قید. اینما فینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی اللہ متوجہ ہے، وہیں اللہ ہے. وہ جو کہا نا غالب نے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. تو قبلہ نما ہے، یہ تو ایک سمبولیکلی ایک علامت ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس عمارت میں جو ہے وہ ریزائڈ کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں یا وہاں مقیم ہیں. یہ تو ایک یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ ایک رخ دیا جائے. تو کہا کہ جہاں بھی تم رخ کرو گے اللہ اسی طرف ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کو یا سیدنا عزیر کو. پاک ہے وہ، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے ماورا ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کے تابع دار ہیں، سب اسی کے سامنے ادب سے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. بدا کہتے ہیں بغیر کسی میٹیریل کے، بغیر کسی پیچھے کوئی چیز موجود ہے اس سے پیدا کرنا. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ یہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا. اس کو کوئی کام کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور وہ لوگ کہ جو کچھ نہیں جانتے، یعنی یہ مشرکین مکہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی آیت کیوں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے کلام کرے یا کوئی واضح صریح جو ہے حصی معجزہ ہمیں دکھایا جائے. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، ایسی ہی بات کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کسی بات، ان سے ملتی جلتی بات. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے. سیدنا نوح علیہ السلام ان کی دعوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت اپنے مزاج میں، اپنے اسلوب میں ایک جیسی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو مخالفین کے رسپانس تھے وہ بھی بالکل ایک جیسے ہیں، ان کے اعتراضات بالکل ایک جیسے ہیں. وہ جو آخری منزل ہے وہاں پر ایک آیت آتی ہے سورت میں، اتواصوا بہ، یہ کتنی سیمیٹری ہے ان کے جوابات میں. کیا ایسا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے تھے کہ بھائی ہم نے اپنے نبیوں کو یہ جواب دیا ہے، جب تمہارے سامنے کوئی نبی آئے تو ان کو بھی یہ جواب دینا؟ تو
تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ سب بگڑے ہوئے لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، اس وجہ سے ان کا رسپانس ایک جیسا ہوتا ہے. تو کہا کہ تشابہت قلوبہم، ان کے دل بالکل ایک جیسے ہیں، رلے ملے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے واضح کر دی ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اے نبی آپ سے دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں باز پوچھ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ پر جو ذمہ داری تھی، آپ اس کا بوجھ بہت محسوس کرتے تھے، اور آپ یہ خیال کرتے تھے کہ میں دعوت دے رہا ہوں، یہ لوگ مانتے نہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کا کام ہے ماننے والوں کو بشارت دینا، نہ ماننے والوں کو خبردار کرنا. اس کے بعد جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے. آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ فلاں فلاں شخص جہنم میں کیوں گیا آپ کی دعوت کے باوجود. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور اے نبی یہ یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین اور ان کی ملت کی پیروی کریں. یہ آپ سے مطالبات کر رہے ہیں، یہ گیو اینڈ ٹیک کی باتیں کر رہے ہیں. تو کہا کہ یہ آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ان کے کیمپ فالوور بن جائیں، آپ ان کے پیچھے لگ جائیں. یہ آپ کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے پیچھے نہیں لگنا چاہتے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی فرما دیجئے کہ اصل میں جو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، وہی سیدھی راہ ہے. یہ قرآن مجید آ گیا ہے، یہی الہدا ہے، اسی کی پیروی سب کو کرنی ہوگی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض آپ تابعداری کریں ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے سامنے آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا. یعنی یہ ایسا نہ ہو، ظاہری بات ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. ظاہری بات ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، بے شک وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ایسے جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. ظاہری بات اس زمانے میں کہ جو اہل کتاب تھے ان میں بھی بھلے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے جو اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے لوگ بھی ہیں. اولئک یؤمنون بہ، کہا کہ یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے. یعنی جو اپنی پرانی کتاب کے ساتھ سچے تھے، پرانے پیغمبروں پر ایمان لانے میں صادق تھے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی کمٹمنٹ تو اللہ کے ساتھ ہے نا، ان کی کمٹمنٹ حق کے ساتھ ہے. جب یہ قرآن مجید آیا ہے یہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے. اور جو لوگ اپنی کتاب کے ساتھ سچے نہیں تھے وہ ظاہری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی بھی منکر ہوگا تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس کو کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی کسی دوسرے کے کچھ کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ. ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ وہاں کوئی کام آئے گی سفارش. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو مدد باہر سے پہنچائی جائے گی. یہ دو آیتیں پہلے بھی آئی تھیں، دوسری آیت میں تھوڑی ترتیب کا فرق ہے لیکن وہی بات دہرائی گئی. اب یہاں سے آگے جو 4 رکوع ہیں یہ تحویلی رکوع ہیں. اس میں گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر آگے 18ویں رکوع کے بعد سے امت مسلمہ سے خطاب شروع ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو سب بڑا مانتے ہیں. یہود، نصارہ اور امت محمدیہ سب ان کو بڑا مانتے ہیں. اسی لیے جو 3 مذاہب ہیں، اسلام اور عیسائیت اور یہودیت، ان تینوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ مونوتھیسٹک ریلیجنز ہیں، یہ اپنی اصل میں توحیدی مذاہب ہیں. اور ان کو ابراہیمک ریلیجنز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں مذاہب وہ ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف انتساب کرتے ہیں، ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں. تو ان کا تذکرہ ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں سے. فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ انہوں نے ان سب کو پورا کر لیا. کتنی آزمائشیں ان کی ہوئیں، ان کی جو ہے فطرت کی آزمائش ہوئی، پھر ان کی گھر میں آزمائش ہو گئی، والد کے ساتھ معاملہ ہوا، پھر کس طرح وہ آگ میں ڈالے گئے، پھر کس طرح وطن چھوڑنے کی آزمائش آئی،
اور پھر کس طرح ایک سب سے بڑی آزمائش آئی کہ وہ بچہ جو اللہ سے جو ہے دعائیں کر کر کے مانگا تھا، اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ بھئی اس کے گلے پر جو ہے وہ چھری چلا دو، لیکن کہا کہ فَأَتَمَّهُنْ، سیدنا ابراہیم ہر جو آزمائش تھی اس پر پورا اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر اللہ نے کہا کہ بے شک اے ابراہیم میں تمہیں تمام لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، میں تمہیں پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا. سیدنا ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ امام الناس. قال ومن ذریتی، تو جیسے ایک فطری خواہش ہوتی ہے، سیدنا ابراہیم نے کہا کہ یہ جو امامت ہے، یہ جو پیشوائیت ہے، کیا یہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ اس کو بھی یہ شرف ملتا رہے گا. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا. اب یہ مشرکین کو آئینہ دکھا دیا گیا کہ تم ابراہیم کے وارث اپنے آپ کو کہتے ہو، ٹھیکیدار بنتے ہو ابراہیم کے. ہم نے تو ابراہیم سے کہہ دیا تھا کہ ہمارا جو تم سے عہد ہے امامت کا، یہ غیر مشروط نہیں ہے. جب تک دین پر قائم رہیں گی تمہاری نسلیں، توحید پر قائم رہیں گی، امامت انہیں ملی رہے گی. اور جب ظلم کریں گی یعنی شرک کریں گی تو یہ امامت ان سے چھن جائے گی. تو کہا کہ میرا کوئی عہد ظالموں یعنی مشرکوں تک نہیں پہنچتا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے کہا کہ بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، یعنی وہ مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جہاں پہ کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، وہ آج بھی وہاں موجود ہے. اس کو مصلی بناؤ، اس کو نماز کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم کیا ابراہیم اور اسماعیل کو أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں پاک رکھنا میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھنا، ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھنا اور باطنی نجاست سے، شرک کی آلودگی سے بھی اس کو پاک رکھنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے رب اجعل هذا بلدا آمنا، دعا کی اے رب میرے بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور تو اس کے رہنے والوں کو روزی دے میووں کے ذریعے. کن کو؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. پیچھے چونکہ پہلے انہوں نے امامت کے بارے میں کہا تھا نا کہ کیا میری اولاد کو پہنچے گی یہ امامت، تو وہاں بتایا گیا کہ ظالموں کو نہیں پہنچے گی. تو اب جب وہ امن کی اور رزق کی جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں تو اس کو کوالیفائی کیا انہوں نے، عمومی دعا نہیں مانگی. انہوں نے کہا کہ جو اے اللہ تجھ پر ایمان لائے، جو آخرت پر ایمان لائے، اے اللہ تو اس کو رزق دینا، اس کو امن سے رکھنا. قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اور جس نے کفر کیا فامتعه قلیلا، اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ پہنچا دوں گا. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اس کو جبراً بلا لاؤں گا دوزخ کے عذاب کی طرف. یعنی اس دنیا میں کہا کہ نہیں، دنیا میں جو رزق ہے وہ سب کو ملتا ہے اور میرا جو خانے نعمت ہے وہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، چاہے کوئی مجھ پہ مانے یا نہ مانے. لیکن امامت اور خلافت اور آخرت کی جو پیشوائی ہے وہ انہی لوگوں کو ملے گی جو مجھ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں. تو کہا جو دنیا کی متاع ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. لیکن کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو سب کو دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، مومنوں کو بھی دیتے ہیں. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں کعبۃ اللہ کی اور اسماعیل بھی. ربنا تقبل منا، اور اس وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے رب ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب تو بنائے رکھ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور تو ہماری اولاد میں سے اٹھانا مبعوث کرنا ایک امت جو تیری فرما بردار ہو. تو مسلم ہونا، اللہ کا فرما بردار ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے. دو جلیل القدر پیغمبر ہیں اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ کوئی ولایت کی، اللہ کے تقرب کی، اس کی دعائیں نہیں کر رہے. وہ دعا کس کی کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنائی رکھ. اس سے اونچا مرتبہ کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری میں جو ہے وہ زندگی گزار دے.
وَأَرِنَا مَنَاسِكَ، اور ظاہر بات ہے ہماری اولاد میں، ظاہر بات ہے یہ سیدنا ابراہیم ہے اور سیدنا اسماعیل ہے، اور ظاہری بات ہے سیدنا اسماعیل ان دونوں کی اولاد میں جو امت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ امت محمدیہ ہی ہے۔ ظاہر بات ہے باقی جو امت تھی وہ تو سیدنا اسحاق کی اولاد میں سے تھی نا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ تو ہمیں دکھا دے اس کے مناسک جو قاعدے ہیں حج کے وہ دکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف التفات فرما، ہمیں معاف کر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے رب تو مبعوث کرنا ان میں ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو ان پر پڑھ کے سنائے تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور ان کو سکھلائے کتاب اور حکمت، تہ کی باتیں سکھائے، ان کو پکی باتیں سکھائے، حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی زبردست ہے اور کمال حکمت والا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وظائف ہیں جو آگے بھی قرآن مجید میں 3 جگہ پر آئیں گے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ اور ایک جگہ پہ تزکیہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آخر میں بہت سی جگہوں پہ تزکیہ پہلے ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جو مقصود کیا ہے؟ مقصود تزکیہ ہے، پاک کرنا ہے، اس کے لیے تعلیم کتاب ہے یعنی تعلیم شریعت ہے، اور تعلیم حکمت ہے جس میں جو ہے اخلاق اور ایمانیات آتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کی ملت سے، اس کے مذہب سے، مگر وہی جس نے اپنے آپ کو خود احمق بنا لیا، جو خود پگلا گیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ابراہیم تو وہ ہیں کہ جن کو ہم نے منتخب کیا، برگزیدہ کیا دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ابراہیم کون ہیں؟ یاد کو جب کہا اس سے اس کے رب نے اسلم، حکم برداری کرو، فرما برداری کرو، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں حکم بردار ہوا تمام جہانوں کے رب کا، یعنی میں نے فرما برداری اختیار کی، میں نے گردن جھکا دی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو واقعہ ہے جو ہے گردن پہ چھری چلانے کا، وہاں پہ الفاظ کیا آتے ہیں؟ فلما اسلما، جب ان دونوں نے گردن جھکا دی، جب ان دونوں نے سپرد کر دیا۔ تو ابراہیم تو وہ ہیں کہ جب بھی ان کے رب نے ان سے مطالبہ کیا انہوں نے اپنی گردن ڈال دی، کبھی اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور اسی اسلام کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے اس دین کو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت اسلام میں، حالت فرما برداری میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد کس کو پوجو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی، آپ کے الہ کی بندگی کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور اپنے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب کی پوجا کریں گے۔ اور وہ کون ہے؟ الہ واحدہ، وہ ایک ہی الہ ہے۔ اب یہ بات کس کو بتائی؟ مشرکین کو بھی بتائی جا رہی ہے جو کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے وارث ہیں، کہ ابراہیم نے تو اس کی وصیت کی تھی، اور یہی بات جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے بڑوں نے تو ایک اللہ کو پوجنے کی دعوت دی تھی، اسی کی وصیت کی تھی، یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے، تم نے کیسے شرک اختیار کر لیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے واسطے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ عمل کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ جو پدرم سلطان بود کا رویہ ہے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے ہاں ایسے شرف تھے، کہا کہ وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تمہارے لیے جو فائدہ کی چیز ہوگی وہ تمہارا اپنا کسب ہے، ایمان اور عمل صالح ہے جو تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پالو گے، راہیاب ہو جاؤ گے۔ ہدایت پانے کا معاملہ کیا ہے کہ بس کسی گروہ میں نام لکھوا لو، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم نے تو اختیار کی ابراہیم علیہ السلام کی راہ۔ ابراہیم کون؟ جو حنیف تھے، بڑا اچھا ترجمہ کی شیخ الہند نے، جو ایک ہی طرف کا تھا،
جو یکسو تھا، جس نے چاند سورج اور ستاروں سے اپنا رخ ہٹا کے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ تو ابراہیم، ہم تو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں۔ کون ابراہیم؟ جو یکسو تھا، جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا جاتا ہے کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، ان کے ہاں شرک کا شائبہ تک نہیں تھا، اور یہ ان کی نسلیں اور ان کے نام لیوا، انہوں نے اللہ کے گھر کو جو ہے بتوں سے بھر دیا۔ قولوا آمنا باللہ، تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، جو ہم نے شروع میں پڑھا نا، وما انزل من قبلک، ہم تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہے نبی آپ سے پہلے اتارا گیا، ہمارے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو سارے کے سارے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ اہل کتاب اور یہ مشرکین یہ ایسے ایمان لائیں جیسے اہل ایمان تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اس آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ایک معیار، ایک کسوٹی بنا دیا، اور یہ گویا قیامت تک کے لیے معاملہ ہے، صرف اہل کتاب کے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم بھی اس طریق پر ہوں گے، اس طرح پر ایمان لائیں گے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت بھی بہت سے فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک گروہ ہوگا جو فرقہ ناجیہ ہوگا، جو طائفہ منصورہ ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہوگا، تو آپ نے کوئی لیبل نہیں بتایا کہ وہ حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی ہوں گے یا دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ فرقہ ہوگا جو اس طریق پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، کوئی بھی کسی بھی نام سے ہوں، وہی وصف ہونا چاہیے کہ اس دین پر ہوں جس پہ اللہ کے نبی ہیں، جن پہ صحابہ کرام ہیں۔ تو کہا کہ اگر یہ ایمان لائیں ایسے جیسے تم ایمان لائے تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ پھر جائیں تو بے شک وہی لوگ ہیں جو ضد پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے اہل ایمان تم لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے ان کے مقابل میں۔ اہل ایمان تم پریشان مت ہو، اللہ تمہاری پشت پر ہے، اللہ تمہاری سپورٹ پر۔ یہ وہ آیت ہے جب سیدنا عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب ان کو شہید کیا گیا اس وقت وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ اسی لیے آج بھی یہ جو قرآن مجید موجود ہے، میرا خیال ہے استنبول میں موجود ہے، اور وہاں پر اس آیت پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے چھینٹے بھی موجود ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اہل ایمان تم لوگوں کے لیے جو ہے ان لوگوں کے مقابل میں اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، کہہ دو کہ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے۔ اس میں ایک لطیف تعریض ہے اصل میں، خاص طور پہ نصارہ کی طرف، کہ ان کے ہاں وہ بیپٹزم ہوتا ہے، بپتسمہ دیا جاتا ہے، خاص طرح کا زرد رنگ ڈالا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے گویا بچے کو جو ہے وہ پاک کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس رنگوں سے کیا ہوتا ہے، اصل میں جو رنگ ہے وہ تو اللہ کا رنگ ہے، اور کہا کہ وہ ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کے پجاری ہیں، ہم تو اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ قُلْ، اے نبی کہہ دیجئے، أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کی بابت؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ہم تو نرے اسی کے ہیں، ہم تو اس کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہیں کرتے، کسی اور کی پوجا نہیں کرتے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی ظاہری بات ہے یہ سارے کے سارے مسلمان تھے، اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی جو دین اللہ نے دیا ہے اس کے ماننے والوں کا ایک ہی لقب تھا، اور وہ لقب مسلم تھا۔ یہ یہودیت اور نصرانیت یہ تو ان کو پیروکاروں نے شروع کر لیا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہو کہ یہاں پہ جب انگریز آئے،
کلونیل پیریڈ میں، تو انہوں نے یہاں مسلمانوں کو بھی کوشش کی کہ ان کا نام بھی پیغمبر کے ریفرنس سے ہو، تو ان کو محمدن کہنا شروع کر دیا، کہ محمدن لا اور محمدی کہنا شروع کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اس لقب کو اختیار نہیں کیا۔ ہم مسلمان ہیں، باقی سب لوگ بھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اس کو کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ تو کہا کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمام انبیاء اور ان کی اولادیں یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں زیادہ خبر ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس نے چھپائی کوئی گواہی جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے۔ خاص طور پہ یہود کے علماء کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے پاس گواہی تھی، ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز تھی، بلکہ اللہ کے رسول کیا آپ کے خدام تک کا تذکرہ موجود تھا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب بیت المقدس جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور وہاں پہ جو اس کی گھڑیوں کے اوپر جو ہے ان کے پادری اور بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ، اور وہاں پر جو ہے وہ کتابیں انہوں نے کھولی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم میں تو بادشاہی نہیں ہے، درویش بادشاہ جس کے ہاتھوں یہ جو ہے بیت المقدس فتح ہوگا، جب وہ بادشاہ آئے گا درویش بادشاہ، اس کے ہاتھ میں ہم کنجیاں دیں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے، ایسے گئے تھے کہ ایک سواری تھی، ایک غلام تھا، ایک منزل پہ جو ہے وہ سواری پہ غلام سوار ہوتا تھا، ایک پہ سیدنا عمر سوار ہوتے تھے، اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے سامنے تو اس وقت غلام سوار تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہے اور آدھی دنیا کے فاتح ہیں، وہ نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں۔ تو جب وہاں کے ان کے جو مذہبی کلرجی تھی اس نے کتاب کھول کے دیکھا اور کہا کہ ہاں نہیں، یہ وہی صاحب ہے، یہ وہ درویش بادشاہ ہے جو آ گیا ہے، اور دروازے انہوں نے کھول دیے۔ تو اتنی بڑی بڑی گواہیاں تھیں کہ نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے خدام کے جو احوال تھے وہ بھی بیان ہوئے تھے۔ تو کہا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو پھر اس کو چھپا لے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے واسطے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ عمل کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے پوچھ پریت نہیں ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔